ذکر کی ایک قسم اللہ کے نام پڑھنا، اللہ کے نام یاد کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، 99۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا، یاد کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان کو گننا، ان کے معنی پہچاننا، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ خالی لکھ کے یا جمع کر کے یاد کر لیا جائے اور مطلب ہی نہ پتا ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر یہ وعدہ نہیں پورا ہوتا۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء کو گن کر محفوظ کرنے کے کچھ مراتب ہیں۔ بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور یہی اس کی سعادت اور نجات اور فلاح کا مرکز ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلا مرتبہ ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا، دوسرا مرتبہ ان کے معنی کو سمجھنا، تیسرا مرتبہ ان کے ساتھ دعا مانگنا۔ قرآن میں آتا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس تم اس کو ان کے ساتھ پکارو، اللہ کے نام لے کے، جیسے یا حی یا قیوم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام۔ دعا مانگنے کے 2 مرتبے ہیں۔ نمبر 1 دعاء العبادہ، یعنی اللہ کی تعریف ان ناموں کے ساتھ کرنا، ہمارا رب رحیم ہے، کریم ہے۔ اور دوسرا ہے دعاء المسئلہ، طلب اور مانگنے کی دعا، کہ ان ناموں کے ساتھ پکار کے اللہ کو پھر سوال کرنا۔ اور اسماء حسنہ کے ساتھ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بنا کے اور پھر اس سے دعا کرنا، بلکہ اللہ کے جو پراپر نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کے ساتھ دعا مانگنا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی پہچان علم کا پہلا مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے جس کو جاننا چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ علم ہر ایک پر فرض ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمارا معبود کون ہے، ہماری مشکل کشا کون ہے، ہمارا حاجت روا کون ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے باقی نام ہے، پہچان ہے۔ یہ علم تمام علوم سے افضل ہے، کیونکہ جب ایک انسان، کوئی بچہ، بوڑھا، جوان اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے نا، تب ہی اس کی زندگی درست ہوتی، تب ہی اس کو واقعی ہدایت ملتی، تبھی وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تبھی اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، تبھی وہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اگر ہم اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ تو پہلا کام اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت، اور اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے، یاد کرنے، جاننے، سمجھنے کے بارے میں کچھ اصول و قواعد۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں، اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی بذریعہ وحی معلوم ہوئے۔ ہم اپنے پسند سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام رکھ دوں، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ کسی انسان کو، کسی بشر کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی پسند سے اللہ کا کوئی نام رکھ دے اور اس سے اس کو پکارنا شروع کر دے، اور اس کی لاجک صرف یہ دے کہ یہ تو محبت کی بات ہے اور میں محبت سے یوں پکارتی ہوں اللہ کو۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں، کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اور جتنا اس نے چاہا ہمیں اپنے بارے میں علم دیا، اور وہ علم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ امام احمد کہتے ہیں اللہ کی صفت نہیں بیان کی جائے گی مگر وہی جو خود اس نے اپنی ذات کی بیان فرمائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ پھر اگلی بات یہ کہ اللہ کے ناموں میں الحاد سے بچنا چاہیے، سیدھے رستے سے ہٹ جانا۔ تو اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے اللہ کے کسی نام کا انکار کر دیا جائے، یا نام جن صفات پر دلالت کر رہے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے۔ پھر اسی طرح بغیر تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ضروری۔ تحریف یعنی خود تبدیلی کرنا، تعطیل یعنی کسی صفت کو معطل کر دینا، تکییف کسی کیفیت کو بتانا، تمثیل یعنی مثال بیان کرنا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیے کہ 99 تو ہمیں بتایا گیا کہ اتنے تو کم از کم یاد کر لو، لیکن یہ یاد رکھیے اللہ کے صرف 99 نیمز نہیں ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں، اس لیے بعض کتابوں میں آپ کو زیادہ بھی ملیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھے، یا جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارے، یا وہ جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیے، یا وہ نام جو تو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ نام تو خزانہ غیب میں ہیں، اور جیسے حدیث شفاعت میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے وہ کچھ سکھائیں گے جو اس سے پہلے نہیں سکھائی ہوگی، تو اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کریں گے، یعنی وہ علم ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں، وہ قیامت کے دن دیا جائے گا، جس کی بنا پر
پر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، پھر دعا کریں گے اور پھر آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفات ہیں، اور کچھ افعال بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے۔ تو قرآن سے ہمیں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، مطلب زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔